اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ جب اللہ فرمائے گا اپنے بندے سے اے میرا بندہ اما استحییت تعصینی، تجھے شرم و حیا نہیں آئی کہ تو میرے سامنے گناہ کرتا رہا؟ وَتُخْفِ الذَّنبَ مِنْ غَيْرِي وَبِالْعِصْيَانِ يَأْتِينِي، اور میرے غیر سے اپنے گناہوں کو چھپاتا رہا، میرے غیر سے یعنی مخلوق سے ہر جرم کو چھپانے کی کوشش کرتا رہا، مجھ سے تو تیرا کوئی عمل چھپ نہیں سکتا تھا، میری ذات کا تجھے حیا اور شرم محسوس نہیں ہوا؟ اذا ما قال لی ربی اما استحییت تعصینی وتخفی الذنب من غیری وبالعصیان یاتینی، اور میری بارگاہ میں گناہوں کو اپنے سر پر گٹھڑی باندھ کر رکھ کے لے آئے، اتنی بڑی دلیری، اتنی بڑی جرت۔ تو عزیزان گرامی، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ شعر کسی زمانے میں لکھ چکا تھا، جب بعد میں ان کے کسی عقیدت مند نے اس شعر کو آپ کے سامنے دوبارہ دہرایا، حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر رقت طاری ہو گئی، آپ زار و قطار رونے لگے، آپ کے آنسوؤں سے آپ کا داڑھی مبارک تر ہو گیا، کچھ بات کیے بغیر اپنے حجرے میں چلے گئے، اس وقت تک حجرے سے نہیں نکلے جب آپ کا جنازہ باہر نہ آیا۔ یہ بزرگوں کا تقویٰ ہے، اس وقت سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نہیں نکلے، دوبارہ جب اس کا جنازہ نہ نکلا، یعنی اتنا اس پہ اس کا اثر ہوا۔ شعر بھی خود لکھا تھا، جب لکھا، جب پڑھتا رہا، توجہ شاید نہ کی اس طرف، جب کسی دوسرے نے آپ کا یہ شعر آپ کے سامنے پڑھا، جب آپ نے اپنے شعر کو کسی دوسرے کی زبان سے سنا، سننے کے فوراً بعد آپ رونے میں مصروف ہو گئے، روتے ہی رہے کمرے میں۔ حالانکہ بہت بڑے عالم دین تھے، بڑے بڑے علماء آپ کے پاس آ کے ذانوی تلمذ طے کرتے تھے، مدینۃ المنورہ میں آپ کی رہائش تھی، جنت البقیع میں آج آپ کا مزار ہے، جنت البقیع میں آپ کا مزار ہے۔ آپ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث پڑھاتے رہے، نبی پاک کے روضہ کے قریب بیٹھ کر وہ حدیث پڑھانے والے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو مامون رشید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس سے کہنے والے کہ بادشاہ تو ہے اپنے وقت کا، لیکن روضہ رسول پہ اونچی آواز سے بات نہ کر، اللہ کے محبوب آرام فرما۔ اتنے عاشق رسول جس کے سامنے کوئی بول نہ سکے، وہاں یہ بولا اور حاکم وقت کو کہہ دیا یہاں اونچی آواز میں بات نہ کرو، اس لیے کہ اللہ کے پیارے محبوب موجود ہیں۔ رب فرماتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ پھر آپ سے امام احمد بن حنبل سے مامون رشید نے اس جملے کو سننے کے بعد کہا حضرت مجھے ایک شرعی مسئلہ بتاؤ، آخری بات کر رہا ہوں، مسئلہ بتاؤ۔ آپ نے کہا کیا مسئلہ پوچھنا چاہتے ہو؟ حضرت احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے مامون رشید نے کہا کہ میں روضہ رسول کی زیارت کرنے کے لیے ابھی جا رہا ہوں، میں جب اللہ رب العالمین سے دعا مانگوں تو روزے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا قبلے کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ سبحان اللہ، دو بات، بیت اللہ کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں یا روزہ رسول کی طرف منہ کر کے دعا مانگوں؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تو اس رسول سے منہ کیسے موڑ سکتا ہے جس نے تجھے رب سے ملایا ہے، جس نے تجھے کعبہ کا راستہ دکھایا ہے، جس نے تجھے اللہ رب العالمین کے عطا سے، اللہ کی عنایت سے جنتی بنایا ہے، اس سے رخ کیسے پھیر سکتا ہے؟ یہ جملہ سننے کے بعد مامون رشید کی آنکھیں بھی گیلی ہو گئی، وہ بادشاہ وقت کی آنکھیں بھی نم ہو گئیں، اتنے عاشق رسول کے سامنے جو پوری زندگی صبح شام وقف ہے اللہ رسول کے لیے، لیکن جب اس کو احساس ہوا کہ اگر غلطی انسان بشری تقاضے کے تحت کر کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو، یہی سوال ہو تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں، اس غم میں آپ مبتلا ہو گئے، خوف خداوندی میں روتے روتے اللہ رب العالمین کے راہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ قرآن مجید اور احادیث کے خلاف کسی قسم کی سازشی نعرے لگ جائیں، علماء حق اس کی مذمت کریں گے۔ کیا حق کے کلمات بولنے والوں کی حمایت کرو گے یا مخالفت کرو گے؟ پوچھ رہا ہوں، حق کے کلمات اگر علماء نہیں بولیں گے تو کون بولے گا؟ تو ہر